अस्सलाम वालेकुम। पेरमाई खान ने आखिरी वीडियो का कहा है, लेकिन आखिरी वीडियो में आदमी फिर कोई सवाल नहीं करता। उसने सवालात भी उठाए हैं, वो जवाब दें न दें उनकी मर्जी है। मैं खुद भी इन मामलात को उस अंदाज के अंदर आगे बढ़ाने के हक में बिल्कुल भी नहीं था। पहले तो मेरी अना का मसला हरगिज़ नहीं था, और अब इसने मेरी अना को अगर ठेस पहुंचाई है, फिर भी मैं अपनी अना की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो वजाहत मुझे करनी है वो इसलिए कर रहा हूं ताकि उसका जहन जो है ना क्लियर हो। जो मेरे वीडियो के अंदर मेन पॉइंट्स थे, उसके अंदर तकरीबन पुरबाई खान ने उसका वो जो दुरुस्त जो मामलात थे उसके ऊपर बात ही नहीं की। जो मेन मामला था वो ये था कि अगर पीटीएम हथियार नहीं उठा रही है, अमन की बात कर रही है, इस्लाह की बात कर रही है, और एक ताकतवर के खिलाफ बात कर रही है, और किसी रद्द अमल के नतीजे के अंदर कर रही है, तो पख्तूनों ने पहले अमेरिका के खिलाफ तालिबान बनकर जिस तरह के जज्बात का इजहार किया, वो पख्तूनों को उसका बड़ा क्रेडिट जाता है। और आज अगर वो अपनी रियासत के अंदर अपने हुकूक के लिए, अमन के लिए फौज के खिलाफ पीटीएम खड़ी है, तो ये भी उसको क्रेडिट जाता है। पहले अगर सुलझा हुआ इस्लाम होता, तालिबान के पास जो मसख शुदा इस्लाम है वो ना होता, तो ये जो नुकसान है ये इस खित्ते के लोग ना उठाते, जिसको पेरमाई खान मुलागर्दी कहते हैं। और मैं अपने तौर पर जो है ना ये समझता हूँ कि जिस तरीके से पख्तून एक फितरी लोग हैं, फितरत के मकासद की करता है निगाहबानी, या बंदा सहराई या मर्द कोहिस्तानी। इन लोगों की जो फितरत है, अगर उसके अंदर कुछ खामियां हैं, जैसे मुलागर्दों के अंदर जो ना बड़ी खामियां थी, अगर ये दूर हो जाएंगी तो उसके नतीजे के अंदर ये वाक़ईतन इमामत के लायक बन जाएंगे। और मैं पर्सनल किसी को अगर आदमी ये कहे कि मुझे जो है ना पेरमाई खान या पीटीएम वाले इमाम बनाए, यकीन जानो कि मेरी अंदर इतनी अना है कि ये जो बरेली मकतबा फ़िक्र वाले हैं ना,
یہ بہت سخت تعصب رکھتے ہیں. وہ دیوبندیوں کے پیچھے کہتے ہیں کہ اگر ہم آگے ہوں تو ان کی آگے بھی نماز نہیں ہوتی ہے. اگر خالی پی ٹی ایم کی بات آئے، خالی پختون کی بات آئے اور پھر وہ مجھے امام مانے نا، تو میں کہتا ہوں کہ ان کے آگے امامت جائز بھی نہیں ہے، ان کی اتنی حیثیت بھی نہیں ہے. جس طریقے سے طالبان کی امامت میں مجھے کوئی پیشکش کرتا، مجھے آگے بڑھاتا، ملا عمر کو جو ہے نا انہوں نے آگے کر کے اس کا امام بنا دیا. وہ پختون تھا، وہ تک قبیلے سے تعلق رکھتا تھا. میں سید ہوں، میں نسلاً جو ہے نا پختون نہیں ہوں. اور جو پختونوں کے جو صفات ہیں، جس طریقے سے عرب کے اندر ابراہیم علیہ السلام عجم تھے، اسماعیل علیہ السلام عجم تھے، لیکن عرب کے اندر جو ہے نا نسل در نسل آئے ہیں اور پھر وہ عرب بن گئے. لیکن ان عربوں کے اندر بہت خامیاں تھی اور بہت خوبیاں بھی تھی. جب خامیوں کو ختم کیا گیا، ابو جہل اور ابو لہب یہ جس چیز کی علامت ہے، جو ان کے اندر جو خامیاں تھی من حیث القوم وہ ختم کی گئی، تو وہ پوری دنیا کے جو ہے نا سارے عرب امام بن گئے. اگر میں کمزوریوں کی بات کرتا ہوں تو وہ اس لیے کرتا ہوں کہ پختونوں کے اندر واقعتاً کمزوریاں موجود ہیں. اس نے تو میرے ذہن کے اندر ایک مخاصمت والا جو ہے نا مادہ پیدا کر دیا کہ جو شپیرمائے خان جس انداز کے اندر خود کہتے ہیں کہ میں مرغا نہیں ہوں، اور پی ٹی ایم کے ان کارکنوں کو، ان نوجوانوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں کہ تم جو مبارزہ میدان کے اندر لڑ رہے ہو وہ لڑو، لیکن میں مرغا نہیں ہوں. یہ جو ایک ذہنیت ہے نا، یہ کمکلی کے علاوہ یہ انتہائی مفاد پرستی والی بھی ہے. میں نے بتایا تھا کہ جب پختون بھاگ رہے تھے پی ٹی ایم سے، میں نے اس وقت کہا کہ اصل دھرنا ابھی شروع ہوا ہے. جب وہ خوف کے مارے جو ہے نا لڑ رہے تھے، اس وقت میں نے وہ نعرہ لگایا جو بعد میں جو ہے نا یہ نہیں چھوڑ رہے تھے. یہ ان سے پوچھیں. لیکن پی ٹی ایم سے میری مخاصمت نہیں ہے. پی ٹی ایم کو میں سپورٹ اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ وہ مجھے امام بنائیں. میں پی ٹی ایم کو اس لیے سپورٹ کرتا ہوں تاکہ ان کا جو اپنا ایک چھوٹا سا گروہ ہے، یہ جو ہے نا کسی سازشوں کا شکار نہ ہو جائے، ان کو ذاتی طور پر کوئی نقصان نہ پہنچے. اب منظور پشتین کی ایک طرف حسن خان نے خوب کلاس لی اور کہا کہ یہ جو ہے نا یہاں پر جو ہے نا پشتونوں کی بات کرتے ہیں اور وہاں جو ہے نا اس کی بات افغانستان کے اندر نہیں کر رہے ہیں، یہ اس لیے انڈیا کے ایجنٹ ہیں، یہ فلانا کے ایجنٹ ہے. سوشل میڈیا کے اوپر بہت لوگوں نے اس کے اوپر اس معاملے میں بڑی تنقید کی. اور دوسری سائڈ کے اوپر شپیرمائے خان منظور پشتین کی اس بات کو غلط انداز کے اندر جو ہے نا وہ اجاگر کر رہے تھے کہ یہ جو ہے نا جو منظور پشتین اگر وہاں کی حمایت کرتے ہیں، افغانستان کے لوگوں کی حمایت کرتے ہیں، نیٹو کی حمایت کرتے ہیں، دوسرے معاملات کی حمایت کرتے ہیں، تو یہ ساری جو ہے نا جڑ کی فساد کی جو جڑ ہے
وہ جو ہے نا ہماری ISI ہے ہمارا. تو یہ جو دونوں کا بیانیہ تھا، دونوں کا بیانیہ منظور پشتین ہی کو نقصان پہنچا رہا تھا. یہ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، لیکن جو منظور پشتین کا اصل بیانیہ تھا اس کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا تھا. میں نے اس چیز کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا، لیکن میں وہ فرد نہیں ہوں کہ میں کسی کے سامنے دم ہلاؤں. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پشاور کے جلسے سے پہلے میں نے اس کے اندر جو شاعری ڈالی، اس میں پنجاب کا ذکر کیا، اس میں فوج کا ذکر کیا، اس میں امریکہ کا ذکر کیا، اس کو ایک قطار کے اندر کھڑا کیا. اس کے اندر یہ کہا کہ بھئی پختون جو ہے نا یہ بیچارے کیا جانے، تو اسلام بھی تم ہو، ڈالر بھی تم کا ہو، سارے معاملات تم کرو. اور میری اس جرت کا یہ نتیجہ تھا کہ منظور کے اندر جو نا جرت پیدا ہوئی اس طرح کی باتیں کرنے کی. یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. یہ آج جو طالبان کے خلاف کچھ نہ کچھ بول رہے ہیں، میں نے طالبان کے خلاف جب اشعار لکھے تھے PTM والے کامتے تھے اندر سے، لیکن پھر ان کے اندر جرت پیدا ہوئی کہ یہ طالب گردی کے خلاف جو ہے نا آواز اٹھائیں. میں الحمدللہ یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی اور انسان سے میری کوئی فوقیت ہے. سب آدم کی اولاد ہیں، کالے گورے عرب عجمی. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہو کہ آپ جیلانی ہو، یقین جانو کہ وزیرستان کی مٹی کے اندر میں کبیر الاولیاء سے جتنے پشتوں کا جو ہے نا وہاں پر امین ہوں. کوئی محسود وزیر بیٹھا نہیں یا آپ کی قوم کا ممکن ہے کہ وہاں پر کہیں اور سے آیا ہو. ہم اتنے جو ہے نا پرانے ہیں، اس مٹی کے جو ہے نا اتنی نسلیں ہمارے اس کے اندر دفن ہیں، اور اس کے اوپر جھنڈے لگے ہوئے ہیں. جھنڈے بھی ہم نے نہیں لگائے، دوسرے لوگوں نے لگائے. ہاں، جو بیسک ایشو ہے علماء کے بارے میں، تبلیغی جماعت کے بارے میں، میں نے جو لکھا ہے وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہو. علماء کے بارے میں جو کر رہا ہوں، آپ جو ہے نا یورپ کے اندر بھی چھپتے. خالی گالی دینے سے کوئی کسی کو کچھ نہیں ہوتا کہ آپ ملا گردی بولو یا خرتز بولو یا مرتز بولو. مسئلہ جو ہے نا گالی کا نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ آپ جب اس کے انٹرسٹ کو خراب کرو گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پختون سب سے زیادہ اگر غیرت نہیں بھی رکھتا ہے لیکن غیرت کے نام پر مرتا ہے. خود اپنی جو ہے نا بچی کو جو ہے نا بیچ دے گا. تمہارے ایک بیان کے اندر چکلوں کا ذکر ہے کہ لوگ تانے کے طور پر کہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان چکلوں کو تو چھوڑو، اس میں تو اور قوم والے ہو سکتے ہیں. روایات کے اندر جو غلطیاں ہوتی ہیں، اگر ایک بچی کو یہ حق نہ ہو کہ وہ اس کو جو پسند نہیں ہو اسے شادی نہ کر سکے، ان روایات کو جو ہے نا ختم کرو. جو پختونوں کی نسلی کمزوری جو ملا کی وجہ سے بھی نہیں آئی ہے اس میں. اب اگر علماء کی اصلاح کرنی ہے، صرف طلاق کا مسئلہ لے لو. قرآن کے اندر جو لکھا ہوا ہے، آپ کے جو جامعہ ازہر کی جو یونیورسٹی ہے، جو مدینہ یونیورسٹی ہے بر صغیر پاک و ہند کو تو چھوڑو، وہ ابن تیمیہ اور ابن قیم سے لے لو، اور 4 اماموں سے منسوب جو معاملات ہیں، میں اس پر جس انداز میں بات کرتا ہوں، غسل کے فرائض سے لے کر طلاق اور سارے مسائل تک، ایک بات کے اوپر میں ملا کی ایسی نفی کرتا ہوں کہ ملا رہتا ہی نہیں ہے. لیکن شاباش ہو، پھر بھی علماء کرام کی طرف سے ہماری تائید ہوتی ہے، اور ہم ان سے نفرت نہیں کرتے ہیں.
ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب دین نازل ہوا تو جاہلیت کا ماحول تھا، ان سے پہلے کوئی اس معاشرے کے اندر نبی بھی نہیں تھا، نہ کوئی مسلک کا امام، نہ فقہ کا امام، نہ تقلید کا مسئلہ. لیکن بعض مسائل کے اندر جیسے سورہ مجادلہ کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ زہار سے عورت حرام ہو جاتی ہے. اس طریقے سے اگر جو ہے نا علماء نے وقت کے ساتھ ساتھ مختلف رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر صحابہ اکرام کے آپس کے جھگڑے تھے، پھر ائمہ کے آپس کے اختلافات تھے، پھر احادیث کے اس کے اندر اتنی سارے معاملات آئے ہیں، پھر تاریخ کے انبار، پھر فقہاء نے فقہ در فقہ جو معاملات بنائے. میں ساری چیزوں سے ان کو نکالنا چاہتا ہوں. اور جس دن جو ہے نا یہ قوم نکل آئی، اور انشاءاللہ تعالی جو پاکستان ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ فوجی جو ہیں ان کا تو یہ ایک تربیت کا وہ ہے بھی نہیں، ایک سسٹم ہی نہیں ہے. ایک آدمی کیپٹن بھرتی ہوتا ہے، ایف ایس سی پاس ہوتا ہے، وہ جا کے جو جرنل تک پہنچتا ہے، اس کو اتنی فراغت تو نہیں ہوتی ہے کہ وہ کوئی جو ہے نا ایک پولیٹیکل سائنس کے معاملات کو سمجھ سکے، وہ معاشرتی معاملات کی طرف آئے، وہ دینی مسائل کی طرف آئے. وہ تو اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے. جن لوگوں کی فیلڈ ہے، اگر ان کو آپ صحیح طریقے سے ٹارگٹ بناؤ تو نہ امریکہ غلط فائدہ اٹھائے گا، اور نہ فوج غلط فائدہ اٹھائے گی، اور نہ دنیا کی کوئی اور طاقت غلط فائدہ اٹھائے گی. آپ ایک سائڈ کے اوپر اگر یہ کہتے ہو کہ چونکہ پختون جو ہے نا مسلمان ہیں، اور اس لیے میں قرآن کی بنیاد کے اوپر بات کرتا ہوں، میں بولتا کہ یہ بھی تضاد ہے. اگر اسلام ٹھیک نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس کو پھینک دو، اور اگر اسلام ٹھیک ہے تو وہ جو ٹھیک نظریات ہیں ان کا تعلق صرف پختونوں کے ساتھ نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ بلوچ کو بھی ملا لو، آپ پنجابی کو بھی ملا لو، آپ پنجابی کو بھی، سندھی کو بھی ملا لو، آپ مہاجروں کو بھی ملا لو. اور جب وہ فکر درست ہوگی تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہندو ہیں یہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے. ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک جیسے جو ہے نا دین ابراہیمی جاہلوں میں اجنبی بن چکا تھا، اور جب وہ اجاگر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے نتیجے کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب آیا. آج ہندو کے اندر جو ان کے جو ویدوں کا جو ہے نا وہ ہے، اگر اس کو ہم اس طریقے سے اجاگر کریں گے تو یہ لڑائی اس طریقے سے ہوگی ہی نہیں. ایک لتا حیا ہے، وہ برہمن ہے، اور برہمن جو اچھوت قسم کے لوگ ہیں وہ انہوں نے اسلام اس لیے قبول نہیں کیا کہ ان کو قرآن سمجھ میں آیا تھا، یا ان کو اسلام سے کوئی بہت بڑی محبت تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کا صحیح ایمان تھا. وہ وہاں پر ذلت کا شکار تھے ہندو مذہب کے ہاتھوں، تو یہ یہاں آ گئے، اب یہاں پر بھی وہی مفادات حاصل کر رہے ہیں. اور جو لتا حیا ہے اس کے لہجے کے اندر وہ کہتی ہے کہ میں ہندو ہوں، لیکن جس طرح کا اسلام وہ پیش کر رہی ہے اس کے اوپر شاباش ہو. وہ اپنے مسلمان برادری والوں کو جو اقلیت میں وہاں ان کو بھی سپورٹ کر رہی ہے، مسلمانوں کے دل میں ہندوؤں کی بھی ایک عزت بٹھا رہی ہے، وہ ریاست کو بھی استحکام دے رہی ہے. میں بول رہا ہوں کہ لتا حیا جیسے بن جاؤ نا تو بھی بہت بڑی غنیمت ہے. اور یہ جو طریقہ کار ہے کہ لڑنا ہے، فکری جنگ لڑنی ہے، فکری جنگ لڑنے کے لیے میں اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ لوگوں کے ساتھ کنیکشن کے اندر نہیں ہوگے، آپ ان کے ساتھ پریکٹیکل نہیں آؤ گے. ابھی آپ تھوڑا سلجھ چکے ہو، کافی عرصہ آپ نے یورپ کے اندر گزارا ہے،
اب آپ سلجھے ہوئے ہو. اگر آپ اپنے ایریا کے اندر آئیں، پی ٹی ایم کے دوستوں کے ساتھ ملیں، تو جس انداز کے اندر آپ وہاں سے اس کو سپورٹ کر رہے ہو، اس سے بہتر آپ یہاں سپورٹ کرو گے. اور یہاں جب آپ امن کی بات کرو گے، انسانیت کی بات کرو گے، اصل ظالم اور جابر کے خلاف جو ہے نا لوگوں کا ذہن بناؤ گے، تو جو لوگ غلط یوز ہو رہے ہیں، استعمال ہو رہے ہیں، وہ بھی نہیں ہوں گے. لیکن آپ کا تو مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کسی نے گیم کھیلے ہوں نا بچوں والے، کہ وہ وائس کے ذریعے سے جو ہے نا وہ حکومتیں قائم کر رہے ہیں. یہ جو ہے نا یہ جو طریقہ کار ہے یہ غلط ہے. اور یہ جو آپ کے اندر جو خامی ہے، وہ خامی صرف اس لیے کہ آپ پشتون ہو. پشتون وہ مفاد پرست ہوتا ہے کہ جب جو ہے نا اس کو دوسروں کے آگے جو ہے نا وہ دوسروں کو قربانی کے لیے تو کہتے ہیں کہ تم مرغے کی طرح جو ہیلو، اچھا ویڈیو کٹ گئی تھی. اگر یہ آپ کی جگہ پر ایک پنجابی ہوتا، اگر آپ کی جگہ پر ایک ہندوستانی ہوتا، اگر آپ کی جگہ پر کوئی دوسری کسی قوم والا ہوتا، تو وہ اتنے کھلے انداز کے اندر کبھی بھی نہیں کہتا کہ دوسروں کو جو ہے نا میں مرغا نہیں ہوں کہ میں ایسے آ جاؤں. تو دوسروں کو تم نے مرغا سمجھ رکھا ہے. میں یہ نہیں کہ سمجھ رہا ہوں کہ میں آپ کو پشتونوں کی نظروں میں یا پی ٹی ایم کی نظروں میں گرا رہا ہوں. اللہ کرے کہ وہ آپ کو اپنے سر پر بٹھائیں. لیکن یہ جو طریقہ کار ہے، یہ طریقہ کار میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا نہیں ہے. ہاں، جن چیزوں کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہو، جس کی وجہ سے میں نے آپ کو سپورٹ کیا، آپ کی تائید کی، وہ یہ ہے کہ جو فکری جنگ ہے، جس کو آپ فکری جنگ کہتے ہو، تو فکری جنگ کے اندر پھر تصادم والی جو کیفیت ہوتی ہے وہ اس انداز کی نہیں ہوتی ہے. آپ پہلے اس فکری جنگ کے اندر آپ جو فوجیوں کو جو ہے نا جس انداز میں کہتے ہو نا کہ وہ آسما جہانگیر جو ہے نا پنجابی تھی، وہ خاتون تھی، وہ کس انداز کے اندر صداقت کے ساتھ جو ہے نا فوج کے اوپر تنقید کرتی تھی، لیکن اپنی موت مری ہے. اگر تم نے آسما جہانگیر والا انداز اپنایا، خدا کی قسم تم بھی اپنی فطری موت مرو گے. اور یہ جو پختون قوم ہے، اس کے ذہن کے اندر واقعتاً تشدد بھی ہے، وہ والے جذبات بھی ہیں. لیکن میں رہا ہوں، میں نے اپنی تحریک وہاں سے چلائی ہے. میں نے جو اسکول کے جو طلبہ تھے، آج بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہم اسکول کے اندر نہ ہوتے تو ہم جو ہے نا دہشت گردیوں کا شکار ہو جاتے. ہم نے پریکٹیکل کام کیے اور اب بھی کریں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک انسان ہے، اس کا چہرہ ہے بڑا، مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قابل بنایا ہے کہ پوری جو ہزاروں مخلوقات ہے سب میں وہ خوبصورت ہے. لیکن انسان کھاتا ہے، اور کات کی مشین بھی ہے. اس کو تکبر کی، اس چیز کی وہی نہیں ہے. اور جس انداز میں وہ سجدے کرتا ہے، جس انداز کے اندر جو ہے نا وہ عبادات کرتا ہے، یہ اس کے تواضع کا اظہار ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں. انسان کی جو انانیت ہے، وہ اگر سجدے سے، رکوع سے ختم نہیں ہوتی ہے تو اس کو انانیت کرنی ہی نہیں چاہیے. ہاں، اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ مجھے جو ہے نا یہ توقع ہے کہ آپ یا ایک گروہ یا ایک قوم والے مجھے امام بنائیں، یہ جو قرآن ہے یہ انسانیت کی فلاح کے لیے، لیکن اس کے الفاظ کی حد تک بات نہیں ہے کہ صرف الفاظ ہیں، بلکہ قرآن کا جو فلسفہ ہے، آپ نے تو لا اکراہ فی الدین ابھی جو ہے نا دیکھا ہے
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو وزیرستان کے لوگ ہیں اس میں فطری طور پر جو ہے نا لا اکراہ فی دین والا معاملہ پہلے سے موجود تھا. ہمارے ہاں کوئی ایسی تانا عدالت اور کوئی خان اور نواب کے ڈیرے سیاستدانوں کے مراکز کچھ بھی نہیں تھے، لیکن وہ فطری طور پر الحمدللہ اسی لا اکراہ فی دین کے اس کے اوپر عمل پیرا تھے. اگر کوئی جو ہے نا اللہ کو بھی کمیونسٹ کی حیثیت سے اس انداز میں پکارتا نا تو لوگوں کے ہاتھ اس کے کانوں تک جاتے تھے، اس کے گریبان تک نہیں جاتے تھے. اب آپ اپنے جو 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 ایریا والے ہیں ان کو اگر ایجوکیشن دو گے تو یہ اچھی بات ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ایریا کے لوگ ہیں، وزیرستان کے لوگ ہیں، یہ جو آپ نے یورپ کے اندر سیکھا، یہ بغیر تعلیم کے فطری طور پر جو ہے نا پہلے سے سیکھے ہوئے تھے. اور جہاں تک تبلیغی جماعت کے ان معاملات کی بات ہے کہ یہ حقوق کے اوپر، حقوق العباد کے اوپر جو ہے نا وہ کرتے ہیں، حقوق العباد کے اوپر بات نہیں کرتے، حقوق اللہ کے اوپر کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ حقوق اللہ کے اوپر بھی نہیں کرتے ہیں. حقوق اللہ جو ہے نا جو قرآن کے اندر حقوق اللہ لکھے ہوئے ہیں اس کی طرف تو یہ آتے نہیں ہیں. اور جو مولوی ہیں وہ بھی پرانے زمانے کے جس طریقے سے تقلید در تقلید میں چل رہے ہیں، اگر قرآن کی جو فکر ہے اس کو اگر جو ہے نا اٹھایا جائے، آج جو ہے نا سب سے زیادہ اگر کوئی تائید کرتا ہے تو مذہبی طبقہ، مدرسوں کے والے اور جو ہے نا مساجد والے ہماری تائید اس بنیاد کے اوپر کر رہے ہیں کہ ملا گردی جو تھی، جو قرآن سے ہم دور ہٹے ہوئے تھے، وہ غلط تھی. اس کے اندر ایک خلوص ہے، لیکن ان کو سمجھایا تو جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بیت اللہ محسود ہے، حکیم اللہ محسود ہے، کوئی کنڈکٹر ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی کیا ہے، وہ ملا تھوڑی تھے. اس وقت ہمارے ٹانگ کے اندر مولانا فتح خان صاحب ایک عالم تھے. جب جو ہے نا 1980 کے اندر خانہ کعبہ کے اوپر جو ہے نا اس نے کسی گروہ نے جو ہے نا اٹیک کیا اور اس پر قبضہ کیا، تو یہاں پر سارے پختون، مولوی اور یہ بڑے بڑے سارے جو ہے نا اکٹھے تھے، اور ان کا پروگرام تھا کہ ٹانگ کا جو مشن اسپتال ہے اس کے اندر لوٹ مار کریں. جیسے جو ہے نا پختون کی جو ذہنیت ہے اس کے اوپر مولانا فتح خان نے جب تقریر کی، وہ عالم دین تھے، اس نے جو ہے نا یہ کہا کہ ایک ایسا ہاسپیٹل ہے جہاں پر آپ کی ڈیلیوری کوئی خاتون کے ذریعے سے ہوتی ہے جس سے آپ کی عزت محفوظ ہے. ایک بات. دوسرا یہ کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، یہاں پر جو ہے نا وہ دور سے یہ تمہاری خدمت کے لیے آئے ہیں. تو وہ جس انداز کے اندر آپ ملائیت کی تردید کر رہے ہیں، اس ملائیت کو آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ جو اوریا مقبول جان ہے اور رستم شاہ محمد ہے اور ڈاکٹر شاہد مسعود ہے، اس طرح کے صحافی، اس طرح کے جو لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سازش کے اندر اصل کردار ادا کر رہے ہیں. جو میں نے جو ہے نا اس کے اندر تفصیل سے بتایا تھا کہ ملا جو ہے نا جس انداز کے اندر اس سازشوں کا پردہ چھا کر رہے تھے، میرے بڑے بھائی جو ہے نا، جو بڑے بڑے افسر بھی رہے، وہ لوگ بھی اس کی جو ہے نا مخالفت کے لیے کھڑے ہو گئے. میں جب سٹارٹ کرتا ہوں تو اپنے گھر سے سٹارٹ کرتا ہوں، اپنے خاندان سے سٹارٹ کرتا ہوں. گھر کے اندر غلطی ہوتی ہے، گھر کی بات بتاتا ہوں. خاندان کے اندر غلطی ہوتی ہے، خاندان کی بات کرتا ہوں. پختونوں کے اندر وزیرستان کے لوگوں میں غلطی ہوتی تو وزیرستان کی بات کرتا ہوں. پختونوں کی غلطی ہوتی تو پختونوں کی، پھر باقی کے اوپر بھی آ جاتا ہوں. لیکن اصل موضوع سے آپ ہٹ رہے ہو. میں نے کہا کہ وزیر جو ہے نا وہ
اس سے جو انگریز نے لکھا ہے تو علی وزیر نے دکھایا، لیکن میں بولا کہ جو چیتا ہوتا ہے لوگ اس کو قابل تعریف سمجھتے ہیں، لیکن قیادت کے لائق وہ نہیں ہے۔ ادریس شہید کے اوپر یہ لوگ کھڑے ہو گئے، وانا کے بازار میں فوج کے سامنے یہ کھڑے ہو گئے، چیتوں کی طرح کھڑے ہوئے۔ محسود آج تک کھڑے نہیں ہوئے ہیں اور نہ کھڑے ہوں گے جب تک ان کو جو ہے نا پورا پروٹیکشن نہیں ملے۔ میں نے پھر اس کو جو ہے نا واضح کیا کہ منظور پشتین کو میں جانتا ہوں کہ یہ محسود ہے اور سیاست کو جانتا ہے، اور انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس طریقے سے اس کے سامنے سر تو نہیں کٹایا چیتے کی طرح۔ تو بیڑیے کے اندر اچھی صفات ہوتی ہے۔ جہاں تک گیدڑ کی بات ہے تو جو پی ٹی ایم کا مدعا تھا وہ بیت اللہ بیٹنی نے بہت اچھے انداز میں پیش کیا۔ اگر مجھے اس کی پی ٹی آئی والی تقریر جو ہے نا نہ ملتی نا تو ہو سکتا ہے کہ میں اس کی لیڈ لگا تھا، لیکن چونکہ اس کا جب میں نے سابقہ کردار دیکھا کہ پہلے پی ٹی آئی کے اندر تھا، دورے پڑ رہے تھے، اور وہ جو ہے نا پہلے عمران خان کا کہتا تھا کہ تمہیں آج تک کوئی اچھا انسان جو ہے نظر نہیں آیا ہے، تو پھر میں سمجھ گیا کہ یہ جو ہے نا یہ تو آج یہ بات کر رہا ہے، کل کچھ اور کرے گا۔ اور جس آدمی کی تائید کر رہا تھا، جو کہہ رہا تھا کہ میں نے فوج کے کہنے پر 186 افراد کو شہید کیا ہے، میں نے اس کا پس منظر بتایا کہ محسودوں نے پہلے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی طالبان کی شکل میں، پھر یہ طالبان کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ جو ہے نا زیادتی کرنے لگے۔ یہ گیدڑ کی آواز ہے، یہ جو انگریز نے لکھا ہے یہ خود کو گیدڑ ثابت کر رہے ہیں۔ اگر ایک آدمی کسی چیز کی علامت ہوتا ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھتے کہ بھئی انگریز نے کیوں ان کو کہا ہے، چونکہ وہ ٹانگ کے اوپر انگریز کا قبضہ تھا، اور یہ جو بٹنی قبائل تھے یہ وزیرستان کے سرحد کے اوپر تھے ٹانگ کا، اور وہ بیچارے جو ہے نا وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، اور وہ جو وزیرستان کے لوگ تھے وہ دور بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس طریقے سے اس کے خلاف دست اندازی وہاں ہو نہیں سکتی تھی۔ اس لیے کسی کو بھیڑیا کا، کسی کو چیتا کا، کسی کو گیدڑ کا، اس کا پیچھے سے بیک گراؤنڈ ہے۔ لیکن میں جو ہے نا ان کو یہ وہ کروانا چاہ رہا تھا کہ یہ گیدڑ کا کام ہوتا ہے کہ آپ پہلے کام کرو، پھر گیدڑ کی طرح جو ہے نا آوازیں نکالو، چاہے بیت اللہ ہو چاہے وہ دوسرا جو جس کا اسے نام لیا۔ پی ٹی ایم کے اوپر جو میں نے جو نا ادارے کے اندر لکھا تھا، اس کے اندر بھی میں نے یہی لکھا تھا کہ منظور پشتین کو چاہیے کہ یہ مٹی کا بیٹا نہیں بنے، کیونکہ مٹی کے بیٹے کی جو تاریخ ہے تو بدلتی رہتی ہے۔ وہ کبھی گوخان کی شکل کے اندر بدماش تھا، پھر بڑا وہ بن گیا، پھر جو نا بدماشوں کے خلاف کسی نے کسی کو سپورٹ کیا، حکومت نے، گلتا خان وہ آ گئے، پھر طالبان آ گئے۔ تو یہ چلتے چلتے یہ جو تاریخ لوگ بدلتے رہے ہیں، تاریخ بدلتی رہی ہے، اس کی پیروی نہیں کریں، آپ ایک نیا ویژن لے کے چلیں۔ میں ان کے اوپر زور اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ آپ مجھے امام بناؤ، میں یہ زور دیتا ہوں کہ اگر آپ پختون ہو، غیرت کے نام کے اوپر غیرت کہتے ہو، تو یہ جو حلالہ کے نام کے اوپر لوگوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، یہ جو کنسیپٹ ہے، آپ اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ جس دن جو ہے نا پی ٹی ایم والے اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، ملا جو ہے نا افغانستان سے لے تو چھوڑو، وہاں جو ہے نا یہ ازبکستان اور تاجکستان کے اندر بھی نظر نہیں آئیں گے، مدینہ یونیورسٹی اور جو ہے نا جامعہ ازہر کے اندر بھی نظر نہیں آئیں گے، ملا اس طریقے سے ختم ہو گئے۔ لیکن تمہارے دماغ کے اندر جو ہے نا وہ تو کہتا ہے مرکنڈے وہاں کی عوام کو کہ تمہارے دماغ میں گوبر گھسا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تمہارے دماغ کے اندر بھوسا ہے، بھوسا۔ ایک ہی بات جو ہے نا ہر ویڈیو کے اندر جو ہے نا ملا گرد دہراتا رہتا ہو،
اس کا کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا. تم وہاں آنے کی بجائے جو ہے نا تمہاری ہوا خارج ہوتی ہے یہاں آنے سے. یہاں تم آ نہیں سکتے ہو، ان کے ساتھ جو ہے نا بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ تم جو ہے نا ملا گرد اس سے کچھ. میں جو بات کر رہا ہوں، میں ان کا جو بیانیہ ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے اوپر ان کا ذاتی اقتدار ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگوں کی عزتوں کو لوٹتے ہیں، اس چیز کو جب ہم ختم کریں گے تو فضل الرحمان کہے گا کہ میرا باپ بھی اتنا تکڑا نہیں تھا، میرا استاد، میرا دادا استاد، یہ بھارت کے اندر جتنا وہ شاہ ولی اللہ اور مجدد السائیں سے لے کر یہ سارے جو نا زیرو ہو جائیں گے. اور اس لیے نہیں ہوں گے کہ یہ عتیق الرحمان پیر جو ہے یہ اس کو زیرو کر رہا ہے، اس لیے زیرو ہوں گے کہ جو قرآن کا اصل مدعا ہے یہ اسے ہٹ گئے ہیں. آج ہندو خاتون جو ہے نا پارلیمنٹ کے اندر جس طریقے سے قرآن کی بات کرتی ہے کہ قرآن کے اندر جو طلاق کا مسئلہ جس انداز میں لکھا ہے وہ ہندوؤں کے لیے بھی قابل قبول ہے، ہندوستان کے لیے بھی ہے، پوری دنیا کے لیے بھی ہے. اور تم کمکل پھر جو ہے نا وہی لوگ. تو میں تو اس کے اوپر ختم اس لیے کروں گا کہ میں اپنے طور پر جو ہے نا یہ سمجھ رہا تھا کہ تم یورپ کے اندر ہو سکتا ہے کہ تھوڑا انسان بدل جاتا ہے، بدل گیا ہو. وہاں تو ایسی حیثیت ہے کہ جس طریقے سے یہاں پر جو چوکیدار اور وہ والا طبقہ ہے، وہ جو سوچ رکھتا ہے نا وہ معمولی قسم کا، وہاں سے آپ نکل ہی نہیں سکتے ہو، ابھی تک آپ نہیں نکلے ہو. میں اس کو نکالنے کے چکر کے اندر ہوں کہ کسی طریقے سے یہ عوام، یہ لوگ، یہ حقائق کی طرف آئیں، یہ جو نا قرآن کی طرف آئیں، اور دنیا کے اندر جو جنگیں ہیں ان کا ایندھن نہ بنے. امریکہ جو ہے نا اگر بھارت اور پاکستان نہ لڑیں تو ایران اور پاکستان کو، افغانستان اور ایران کو یہ لڑائی کے چکر، یہ اسلحے کے یہ معاملات، یہ سب جو ہے نا جاری رہیں گے. اور یہ جو ہے نا یہ صرف یہاں کی بات نہیں ہے. عراق کو تباہ کیا، سب لوگوں کا بیڑا غرق ہوا. لیبیا کو تباہ کیا، سب لوگوں کا بیڑا غرق ہوا. شام کو جو ہے تباہ کیا. آج کل جو نیوزی لینڈ کے اندر جو ہے نا واقعہ ہوا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں یہاں پر جو ہے نا سوشل میڈیا کے مسلمانوں کی جیت ہوئی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل بھی جیت نہیں ہوئی ہے. جیت کس بات کی ہے؟ اگر جو ہے نا ان کے ذہن کے اندر یہ سوچ ہے کہ بھئی تم، اگر وہ پاکستان کے دورے پر آیا ہے اور یہاں پر جو ہے نا یہ جو لشکر ہے یہ پل رہے ہیں، یہ سپورٹ کیے جا رہے ہیں، یہاں پر ایک نفرت کی جو ہے نا فضا ہے. اپنی مسجدوں کو لوگ نہیں چھوڑ رہے ہیں، اپنی جو ہے نا امام بارگاہوں کو، بازاروں کو، ان کو لوگ نہیں چھوڑ رہے ہیں. تو وہ لوگ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کر رہے ہیں. اور یہ جو قوت مدافعت ہے، آپ کسی کو مارو گے تو اس کے دل کے اندر جو ہے نا آپ لے آتے ہیں، پھر وہ بھی آپ کو ماریں گے. اور جب جھگڑا ہوگا تو جھگڑے کے اندر جو ہے نا تمہاری کوئی تیاری نہیں ہے. اگر ہوتی بھی، میں تو بہت پہلے بول چکا ہوں کہ یہ شکر ہے کہ ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو امریکہ کے پاس ہے. اگر ہمارے پاس طاقت ہوتی، ہم امریکہ ہوتے اور یہ ذہنیت ہوتی اور یہ تربیت ہوتی، اور مکہ اور مدینہ جو ہے نا یہ اس کے مالک جو ہے نا دوسری قومیں ہوتی، تو ہم ان کو اڑا چکے ہوتے، ان کو نیست و نابود کر چکے ہوتے. کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ گنجے کو ناخن نہ دے. ہم وہ گنجے ہیں، ہمارا بس چلے تو پوری دنیا کو تباہ کر دیں. اور جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اوہ ہمارے ساتھ تو بہت برا ہو گیا. یہ جو قوت مدافعت ہے، ایک ویڈیو کے اندر میں نے جو ہے نا جواب دیا تو آپ کو اتنا برا لگا کہ آپ کو وہ ساری چیزیں سیاق و سباق سے ہٹا کے آپ نے بولی. حالانکہ میں نے جو باتیں کی تھی وہ سیاق و سباق میں نے آپ کو کہا تھا کہ ارمان لونی جو ہے یہ جو بات کر رہا تھا، یونیورسٹی کے اندر جو ہے نا مشال خان کو شہید کیا گیا ہے، اور پٹھانوں نے کیا ہے، پنجابیوں نے نہیں کیا ہے. آپ نے اس بات کی طرف توجہ نہیں دی.
پھر آپ وہی بات لے کے آ گئے. الحمدللہ مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. آج بھی جو بیٹھے نہیں ہیں ان میں ایسے لوگ ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ پی ٹی ایم محسودوں کے اندر اگر کوئی جو ہے نا نبی آئے گا تو بھی ہم اس کو نہیں مانیں گے. لیکن جب میرا ان کو پتہ چلا کہ نہیں وہ پی ٹی ایم کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر وہ سپورٹ کرتا ہے پھر تو ہم اس کے لیے کمپین چلائیں گے. ہم گراؤنڈ کے لوگ ہیں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پی ٹی ایم تو چھوڑو یار، یہ تو بہت چھوٹے لوگ ہیں. محسود جو 90% سے زیادہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ پی ٹی ایم کے پیچھے بھی وردی ہے، اس لیے اس کے قریب نہیں آتے. جب طالبان کے ساتھ ہمارا مقابلہ تھا، وہ طالبان جس سے امریکہ کے ناک میں دم کر کے رکھا ہے، وہ طالبان جس سے جی ایچ کیو پر قبضہ کیا، وہ طالبان جس سے جو ہے نا پشتون اتنے ڈرتے تھے کہ وہ کسی کے آگے جو ہے نا کھڑے ہوتے تھے تو وہ اپنا آدمی نکال کے باہر اٹھا کے دے دیتے تھے کہ جو چاہیے لے جاؤ. ڈاکٹر رضیہ سلطانہ کو ٹانگ سے اغوا کیا. لیکن ہمارے ساتھ رات کی تاریکی میں کیا، اور پھر رات کی تاریکی میں چوروں کی طرح اپنے جو ہے نا وہ افراد دفن کر دیے. تھوڑا سا کلاشنکوف کا وہ چلا تو نعرے لگانے شروع کر دیے کہ ہم نے مار دیا. پھر اللہ کے فضل سے آج تک ان کے ساتھ ہمارا صلح بھی نہیں ہوا ہے. ہم ان کے ساتھ جو ہے نا وہاں پر جو ہے نا قانون یہ ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے وہ طاقتور کے ساتھ صلح کر لیتا ہے، پھر جو ہے نا 40 سال بعد بھی اگر چاہے تو پھر جو ہے نا مرضی سے بدلہ لے لے. لیکن ہم کمزور ہونے کے باوجود بھی ہم نے ان کے ساتھ الحمدللہ کہ یہ اللہ کا فضل تھا ہمارے اوپر کہ ہم نے صلح نہیں کیا. وہ محسود جو اس کے ساتھ نینوات یہ لے کر آئے تھے، جب جو ہے نا فیصلے کے لیے دوبارہ وزیرستان میں کھڑے ہو گئے تو ایک محسود بھی نہیں نظر آیا. سارے طالبان نے منع کیے تھے. ہم آپ تو خود اگر دوسروں کو مرغا بن کے جو ہے نا لڑنے کی تائید کرتے ہو تو خود بھی مرغا بن جاؤ. ہمیں جو ہے نا ہمیں آپ سے کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے خاندان کا جو ہے نا کوئی زیادتی ہوئی ہے. یقین جانو کہ جن لوگوں نے زیادتیاں کی ہے نا وہ ہمیں معلوم ہے، ہمارے سامنے وہ ایسے ہیں کہ کوئی حیثیت بھی نہیں رکھتے ہیں. اگر ہم چاہتے تو ہم جو ہے نا ان سے زیادہ ان کے گھروں کو بھی تباہ کر دیتے. لیکن ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف امتی ہی نہیں ہے بلکہ اس کے نسب سے بھی ہمارا تعلق ہے. آدمی کے اندر جو منرل ہوتے ہیں نا یہ ختم نہیں ہوتے ہیں، یہ برقرار ہوتے ہیں. اس کی خوبیاں انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں. تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ مجھے امام مانو، اور نہ کبھی یہ سوچو کہ میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ مل کے جو ہے نا میرا جو ہے نا جو جس سے کوئی زیادتی کی ہے اسے بدلہ لے لو. یہ تصور میں بھی نہیں لاؤ. اور یہ پی ٹی ایم والوں سے پوچھو، منظور پشتین سے پوچھو، اور جو اس کے دوسرے لوگ ہیں ان سے پوچھو. ہم وہ لوگ نہیں ہیں. الحمدللہ وزیرستان کے اندر ہم نے وقت گزارا ہے. ہمارے آباء و اجداد بہت پرانے ہیں. آج بھی یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کانی گرم کے اندر کوئی محسود پکڑا گیا ہے چور، تو میرے باپ نے اس کو مار پیٹ سے بچایا ہے. وہ شکریہ کے لیے آتا تھا کہ اگر تمہارا باپ نہ ہوتا تو ہمیں مار دیا جاتا. برا حشر تشدد کیا جاتا، برا حشر کیا جاتا. ہندو بھی آیا ہے ہندوستان سے میرے والد کے لیے. بنو کے اندر جو ہے نا اس کی جائیدادیں تھی، وہ والد صاحب کے نام کرو. والد صاحب نے کہا کہ مجھے بالکل چاہیے نہیں. ہم وہ والے پٹھان نہیں ہیں. نہ ہمارے اندر جو ہے نا
یہ والے معاملات ہیں مفاد پرستی والے، آج بھی اگر جو ہے نا کبھی مشکل ٹائم آئے گا نا تو آپ دیکھو گے، آپ باہر بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے کہ پھر نظر نہیں آؤ۔ اگر اگر کسی کے اوپر مشکل ٹائم آتا ہے تو ہم آگے آنے والے لوگ ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ علمدیب محسود کو گرفتار کیا تو کتنا بڑا میں نے اس کا اشتہار دے دیا اخبار کے اندر، پورے جو ہے نا جو محسن داوڑ، علی وزیر اور عبدالشکور بیٹھنی کا جو اسمبلی کے وہ تھے، وہ پورے میں نے اخبار کے اندر چھاپ دیے، تمہارا وہ بیان بھی چھاپ دیا۔ لیکن جو اخبار کا کام ہوتا ہے وہ دونوں طرف کے تجزیے کو پیش کرتا ہے۔ میں کوئی پی ٹی ایم کا پٹھو تو نہیں ہوں، نہ میں جو ہے نا تمہاری طرح ایک ایسا وہ ہوں کہ کوئی گیم کھیلے ہوئے ہوں اور پھر جا کے جو ہے نا پی ٹی ایم کے حمایت کے نام کے اوپر خود کو جو ہے نا پی ٹی ایم سے سپورٹ کرواؤں۔ آپ کا جو اسم شریف ہے شپیج مائی، اگر مائی اس سے نفی کرو تو اس کو کہتے ہیں شپیج ہم جوئے کو بولتے ہیں۔ یہ جوئے جو ہے نا یہ میرے جیب کے اندر یقین جانو کہ اتنے سارے گھومتے نا، لیکن ہم نے وہ انداز نہیں اپنایا ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہو کہ 25,000 کی بجائے آپ کی 50,000 جو ہے نا ایڈیشن ہو جائے گی، 50,000 نہیں، اگر 10 لاکھ بھی ہو جائے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ پختون ہمارے مخالف، طالبان ہمارے مخالف، امریکہ ہمارے مخالف، فوج ہمارے مخالف، ایجنسی والے ہمارے مخالف۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم حق بات کرتے ہیں۔ پہلے ایک دفعہ اخبار بند ہوا اور اب بھی جانوں پہ کھیل کے یہ چل رہے ہیں۔ ہمارے جانوں کو جو خطرات ہیں وہ تو آپ کے تصورات میں بھی نہیں ہے۔ یہاں پر جو فرقہ واریت کی لڑائیاں ہیں، یہاں پر جو مولویوں کو جس طرح سے چیلنج کیا ہے، یہ یقین جانو کہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کوئی بہت بڑا جو ہے نا وہ ہے، اور الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دستگیری فرمائی ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی وہ ہے، یہ جرت جو دیتا ہے۔ جہاں تک جو ہے نا آپ نے سیولین کرپشن کی بات کی، تو میں نے یہ کہا کہ اگر سیولین ٹھیک ہوں گے تو یہ فوجی بیرکوں میں چلے جائیں گے۔ ان کی تو مفادات ہیں اور مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے طریقہ کار یہی ہے کہ آپ ساری قوموں کو ملا کے، اور جو مظلوم طبقہ ہے، جو مجبور ہیں، سب سے بڑا جو اس ملک کے اندر جو ہے نا وہ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ بلوچستان اور سوات کے اندر تو ایسے کوئی وہ نہیں نکلے ہیں کہ آپ یہ سمجھو کہ وہاں سے جو ہے نا دنیا آباد ہو رہی ہے۔ جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، وہ ہے کہ بڑے پیمانے پر قرضہ لیا جاتا ہے، اور یہ قرضہ جو ہے نا فوجی جرنیل جو آن ڈیوٹی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر سیاستدان جو اس کی کٹ پتلی ہوتے ہیں، یہ وہاں سے لیتے ہیں اور یہ کہا کے چلے جاتے ہیں، پھر وہ اگلا کوئی شکار تلاش کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اوپر بوجھ ہے، اور عوام کے اوپر جو ٹیکسوں کا بوجھ، غربت کا جو یہ قرضوں اور سودی قرضوں کے نتیجے میں جو معاملات آ رہے ہیں، اس سے جو ہے نا یہ پاکستان جو ہے نا اس طرح سے جان چھڑا سکیں گے کہ جب جو ہے نا مخلص لوگ کھڑے ہوں گے، اور ہر جگہ پر ساری جو ہے نا خالی بیڑی نہیں ہوتی ہے، چند افراد ٹھیک بھی ہوتے ہیں اور چند افراد خراب بھی ہوتے ہیں، لیکن جب جو ہے نا حق آتا ہے، جب سچائی آتی ہے، جب ٹھیک بات آتی ہے، تو باطل خود بخود بھاگ جاتا ہے۔ منظور پشتین تو اس کے اوپر آیا ہے نا، ڈان نیوز کے اوپر بھی آیا ہے، دوسرے جو ہے نا ٹی وی کے اوپر بھی آیا ہے۔ میں وہ واحد فرد ہوں کہ منظور شاید جب پیدا بھی نہیں ہوا تھا، بلکہ نہیں پیدا ہوا تھا، اور میں میدان میں تھا، لیکن اس کے باوجود جیو نے میرا جو ہے نا پورا جو ہے نا وہ کیا، لیکن اس سے شائع کرنے کی جرت
نہیں کی. اخبارات ہمارے وہاں جاتے ہیں, میڈیا والے 100% تائید کرتے ہیں, لیکن میڈیا والے دے نہیں سکتے ہیں. جو الیکٹرانک میڈیا والے ہیں یہ ڈرتے ہیں, اندر سے سپورٹ بھی کرتے ہیں, اندر سے خوش بھی ہیں کہ موقف ٹھیک ہے. ہم نے تو لوگوں کی عزتوں کو بچانے کے لیے جان پر کھیل کر پھر جو ہے نا, ایک جو اخبار پہلے بند ہوا تھا در بحق کے نام سے تھا, پھر نوشتہ دیوار کے نام سے شائع کیا, پھر کتابیں لکھی. اور اس لیے نہیں کہ ہم کسی کو نیچا دکھانے کے لیے. پہلے میں نے جو ہے نا ابر رحمت تفصیل سے لکھ کر سارے بڑے مدرسوں کے جو ہے نا اس کو بھجوایا. میں نے کہا اگر آپ اس کے اوپر جو ہے نا اپنا موقف بدل دیتے ہیں تو ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اپنے نام چھپکانے کی, چمکانے کی. آپ جا کے جو ہے نا یہ تحقیقات وہ کر لو. لیکن وہاں سے جب جواب نہیں ملا تو ہم نے پھر اس کو شائع کر دیا. پھر دوبارہ جو ہے نا لکھا, دوسری کتاب لکھی, پھر تیسری کتاب لکھی. اور آج بھی جو علماء ہیں بڑے بڑے وہ اندر سے ہمارے حامی ہیں. جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں کی بغاوت سے ڈرتے ہیں, جو چھوٹے ہیں وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ بڑے ہمیں جو ہے نا نکال نہیں دیں. اگر جو ہے نا یہ کچھ لوگ کھڑے ہوتے اور وہ کھڑے ہو کر اس ملا گردی کے اس کے اندر جو ہے نا ان کے گریبان پکڑنے کے لیے ایک سیاسی تحریک اٹھتی. یہ جو ہے نا پی ٹی ایم والوں کا تو ابھی بھی شیرانی صاحب نے بھی وہ بنایا کہ اس کے پیچھے بھی وردی ہے. حالانکہ شیرانی صاحب ساری زندگی وردی والوں کی مخالفت کرتا رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی ایم والے ہیں یہ بھی اپنے حدود میں رہیں, اور بالکل ان کے ساتھ ظلم ہو, ان کے ساتھ زیادتی ہو, ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہوں, ہم ان کو مکمل طور پر جو ہے سپورٹ بھی کریں گے, اس کی مذمت بھی کریں گے. لیکن اگر ان کے اندر غلطی ہوگی تو ہم ان کے جو ہے نا کوئی پٹو نہیں ہے, نہ ان کی وجہ سے ہم اخبار کی اشاعت کو بلانا چاہتے ہیں, نہ ہم ان کی کوئی جو ہے نا چپلوسی کرنا چاہتے ہیں. یہ جو ہے نا یہ میری الحمدللہ ایک تاریخ ہے. یہاں پر جو ہے نا بڑے بڑے معاملات ہوئے ہیں. اگر اس تاریخ سے آپ واقف ہوتے تو شاید آپ یہ والی سوچ نہ رکھتے جو آپ نے میرے بارے میں سوچا ہے. میں جو ہے نا اس پیرائے کو کہ یہ امہ ہے اور یہ جو ہے نا پاکستان ہے اور یہ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ ہے اور یہ جو ہے نا ہماری اسٹیبلٹی ہے, اس بیانیہ کو بنیاد بنا کر کبھی بھی میں نے عوام کو مخاطب نہیں کیا, نہ کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان بنا بھی جو تھا آج تک 70 سال ہو گئے, اوپر سے جو ہے نا اقتدار اعلیٰ اللہ کے نام کے اوپر ہے, لیکن نیچے جو ہے نا یہاں کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھارت کے اسٹیبلشمنٹ میں کوئی فرق نہیں ہے. یہاں بھی وہی فوجی, وہاں بھی وہی فوجی, یہاں بھی یہی عدالت, وہاں بھی وہی عدالت. یہاں پر بھی میں تو خالی ان کو کہتا ہوں جو پی ٹی ایم والے ہیں تاکہ یہ پٹے نہیں. میں ان کو منع کرتا ہوں, میں خود منع نہیں ہوتا ہوں. میں اپنے طور پر جو بات کرتا ہوں, میں اپنے طور پر وہ بات کرتا ہوں جو میرا ضمیر مجھے کہتا ہے, جو قرآن مجھے کہتا ہے, جو جس ہستی کا جو ہے نا خون میرے رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے, میں وہ بات کرتا ہوں. میں وہ بات نہیں کرتا ہوں کہ پی ٹی ایم والوں کو تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ تم اپنے حدود کے اندر ہو, کہ اگر جو ہے نا خدا نہ خواستہ جس طریقے سے طالبان جذباتی رد عمل میں آئے, لوگ ان کی بڑی تائیدیں کر رہے تھے, تبکیہ دے رہے تھے, لیکن اندر سے پھر کیا تھا معاملہ, اندر سے
یہ نکلا کہ فوج اور طالبان ایک تھے، امریکی اور طالبان ایک تھے، عوام مارے گئے۔ ابھی علمزیب خان محسود کا جیل سے جو ویڈیو چھپا ہے، آئی ہے جو ویڈیو، ماشاءاللہ تندرست نظر آتے ہیں، لیکن اگر جو نا اس طرح کی ویڈیوز، اگر اس کے پیچھے وردی ہو، اگر اس کے پیچھے وردی ہو اور لوگوں کو جو نا اکسایا جائے، اور یہ اوپر سے میں نے تو یہ کہا تھا کہ اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ کو امریکہ نے کہا ہے کہ تم پی ٹی ایم بناؤ، پختونوں کے ساتھ دوبارہ جیسے طالبان کے ساتھ کے نام پر کیا، دوبارہ اس طریقے سے کرو، تو بجائے ان کو ذبح کرنے کے، ان کو مارنے کے، ان کو ذلیل کرنے کے، صاف صاف ان کو کہو کہ بھئی تم الگ ہو جاؤ، کیونکہ اوپر سے ہمارے اندر پریشر ہے۔ میں نے تو یہ بات بہت پہلے کی تھی، اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو ایریا والے ہیں وہ تو 90% سے زیادہ سمجھ گئے ہیں۔ جو بلوچستان کے لوگ ہیں وہ ابھی تک ان بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ پیچھے سے کیا معاملات ہیں، کیا نہیں ہے۔ پختون کے نام سے کافی عرصے سے بلوچوں کے نام پر بلوچ پٹ رہے تھے، انہوں نے بہت اپنے آپ کو آباد کر لیا، اور جتنی جرت تم کرتے ہو نا، وہاں پر جو ہے نا جو بلوچ ایک پینٹ شرٹ پہنی ہوئی لڑکی ہوتی ہے نا، وہ تم سے زیادہ جرت سے بات کرتا ہے۔ تم جا کے کمرے کے اندر بات کرتے ہو، وہ یورپ کی گلیوں کے اندر جو ہے نا وہ بات کرتی ہے، اور یہ تم اس کو بہت جرت والی بات کہتے ہو کہ بھئی ہم جو ہے نا ان کی ویڈیو کو جو ہے نا پی ٹی ایم کے اس کے اندر شیئر کریں گے۔ ان کو وہ تو میدان کے اندر قربانی دے رہے ہیں، تم پختونوں کے نام سے نہیں قربانی دے سکتے ہو، کبھی بھی نہیں دو گے۔ پختون آپس میں ایک دوسرے کو ماریں گے۔ ان کو جب پیسہ نظر آتا ہے نا، ان کو جو ہے نا پھر اپنی جو ہے نا جوان بیٹی بھی نظر نہیں آ رہی ہے کہ میں کسی کو دے رہا ہوں تو وہ اس کے لائق بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم بجائے اس کے کہ ایک ایسا قوم پرستی والا معاملہ بناؤ جس کے اندر پیچھے سے جو ہے نا شعور نہ ہو، جس کے پیچھے تعلیم نہ ہو، جس کے پیچھے جس کی آپ بات کرتے ہو، جس کے پیچھے انسانیت نہ ہو۔ اگر آپ انسانیت کو لے کے کھڑے ہو جاؤ تو یہ انسانیت کے اندر آپ کے ساتھ آدم علیہ السلام کے سارے انسان شامل ہوں گے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ امریکی جس کو آپ بہت ایک اس کا وہ کہتے ہو کہ یہ بڑے سازشی ہیں، اور اس کا میں فی الحال اظہار نہیں کروں گا، میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس کے اندر بھی انسانیت گھسے گی۔ وہ ابو جہل سے زیادہ وہ نہیں ہے۔ ابو جہل کا بیٹا جو ہے نا اکرم مسلمان ہو گیا، ابو لہب کی بیوی مسلمان ہو گئی۔ یہ جو ہے نا جو مشرکین مکہ کے جہالت کو جس قرآن نے شکست دیے، موجودہ دور کے اندر ہم مسلمانوں سے لوگ ڈرتے ہیں۔ ہمارا جو اسلام کا وحشیانہ تصور ہے، اس سے لوگ ڈرتے ہیں۔ اگر یہ تصور ہم نے صحیح کر لیا تو پوری دنیا کے اندر ایک ایسی خلافت قائم ہوگی کہ جس سے جو ہے نا آسمان والے بھی خوش ہوں گے اور زمین والے بھی خوش ہوں گے۔ اگر آپ نے شعور کو پھیلانا ہے تو پھر شعور کی طرف آؤ، اور قرآن کی وہ آیات، وہ معاملات، صرف لا اکراہ فی الدین کی بات نہیں ہے، دوسرے معاملات بھی ہیں، اس کو کلیئر کرو۔ قرآن کے اندر جو ہے نا رجم کا ذکر نہیں ہے۔ آج اگر اسرائیل کے پاس ایک آدمی آپ لے جاؤ اور اس کو کہو کہ بھئی آپ اس کو سنسار کرو، خدا کی قسم اسرائیل کی حکومت جو ہے توبہ کرے گی۔ ہمارے ملا کہتے ہیں کہ تورات کے اندر سنساری کا ذکر ہے، قرآن کے اندر نہیں ہے، اور تورات کی بحاف کے اوپر
یہ اسے چمٹ گیا ہے، میں اس کے خلاف لکھ چکا ہوں۔ اس کے علاوہ بہت سارے معاملات ہیں۔ نمازی کے لیے جو ہے نا، میں نے شیرانی صاحب کو، جب اسلامی ریاستی کونسل کے چیئرمین تھے، میں نے اس وقت کہا کہ بے نمازی کے لیے کسی سزا کا ذکر نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ جن سزاؤں کی جو ہے نا بات کی گئی ہے، وہ ملاؤں نے، اماموں نے اپنی طرف سے بنائی ہے۔ اگر سزا کی بنیاد پر کوئی نماز پڑھے گا تو وہ نماز ہوگی ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے، کل کو آپ حکومت میں آئیں گی، اس کو پہلے سے کلیئر کرو۔ پھر اس نے کہا کہ تبلیغی جماعت اس کے فضائل کی بات کرتے ہیں۔ فضائل میں تبلیغی جماعت کے فضائل کی طرف جاؤ گے، ایسے نمازی بن جاؤ گے کہ صحابہ کرام سے بھی بڑے نمازی ہو گئے۔ بہرحال وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی تلخ بات پیشمائی خان کے ذہن کے اوپر گزری ہو، اس پر میں اسے معذرت بھی چاہتا ہوں، اور جو اصل ایشو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں یا پی ٹی ایم کی ہمدردی حاصل کروں یا وہ حاصل کرے، یا وہ منظور کی ہمدردی حاصل کرے یا میں کروں۔ میں تو یقین جانوں کہ پی ٹی ایم کو ایک بہت ہی معمولی قسم کا پی ٹی ایم نہیں، پی ٹی ایم کے ساتھ تو بہت کم لوگ ہیں۔ اگر پوری پشتون قوم کو بھی ملا لوں، اس کو میں بہت کم وہ دیتا ہوں۔ پھر اگر آپ خالی پاکستان کی بات کرو تو اس کو بھی میں بہت کم سمجھتا ہوں۔ اگر افغانستان، ایران اور پاکستان کی بات کرو تو یہ بھی میرے لیے کافی نہیں ہے۔ میں انسانیت کی بات کرتا ہوں، میں عالم اسلام کی بات بھی نہیں کرتا، میں پوری انسانیت کی بات کرتا ہوں، اور قرآن کی بنیاد پر اس لیے بات نہیں کرتا ہوں کہ میں چونکہ پٹھان ہوں یا مسلمان ہوں۔ اگر مجھے جو نا انسانیت کے لیے قرآن اچھا نظر نہ آتا تو میں قرآن کو پھینک دیتا، میں ملحد بن جاتا، میں کمیونسٹ بن جاتا۔ میں نے بڑے پکے کمیونسٹوں کو جو ہے نا، جب قرآن کے حقائق بتائے ہیں تو وہ الحمدللہ کہ اس کے اوپر لائن کے اوپر آئے ہیں۔ میں نے کہا کہ جو اسلام کا تصور آپ بتاتے ہو، اور یہ جو ہے نا، یہ آپ کو نیٹوں کے اندر نہیں ملے گا کہ نیٹ کے اوپر آپ کسی کو تلاش کرو تو ملے گا۔ جو اسکالرز ہیں، جہاں جو تعلیمی ادارے ہیں جہاں سے جو نا یہ پڑھ کر آتے ہیں، وہ ساری کے سارے ریسرچ جو ہے نا، یہ قرآن کو سے دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن ڈائریکٹ، اگر آپ کو پشتو کے اندر جو ہے نا قرآن کی تعلیم ہے، اردو کے اندر جو ہے نا اس کا ترجمہ دیکھو، اگر مولوی نے نہیں بگاڑا ہو نا تو وہ قرآن کا ترجمہ انسانیت کے لیے بہت تبدیلی کا ذریعہ ہے۔ خواتین کے حقوق ہیں، وہ حقوق جو قرآن نے دیے ہیں، جو احادیث کے اندر ان کو ملے ہیں، آج پختون قوم ان کو جو نا دے دے گی تو یہ پختونوں کے اندر انقلاب کا بہت بڑا ذریعہ بنے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ میاں بیوی میں طلاق ہو جائے تو آپس کی رضامندی سے راضی ہو سکتے ہیں۔ ملا بیچ میں کھڑا ہے کہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب اگر میاں بیوی کے اندر جو ہے نا آپس میں، ملا کہتا ہے کہ صلح نہیں ہو سکتی ہے، اور میں اس کو جو ہے نا بار بار کتابوں سے واضح کر چکا ہوں کہ ہو سکتی ہے۔ اور اتنا چھوٹا سا ٹارگٹ جو چند آیات کا ہے، اگر اس کو پی ٹی ایم لے کے آگے بڑھے گی تو جس ملاازم سے یہ گھبراتی ہے، جو ملاازم ان کے خلاف افغانستان میں استعمال ہوتا ہے، پاکستان میں استعمال، وہ سارا کا سارا زیرو ہو جائے گا۔ میں تو آپ کو گر بتا رہا ہوں، میرے جو نظریات ہیں اس سے افراد نہیں، اس سے جو نا قوم امام بن جاتی ہیں۔ اور میرے یہ ذاتی نظریات نہیں ہیں، میں نے یورپ کی گلیوں میں نہیں سیکھے ہیں، اور نہ میں نے جو ہے نا ملاؤں کے درسگاہوں کے اندر یہ سیکھے ہیں۔ ہاں، اگر ملا سے عربی سیکھی ہے اور ملا سے یہ سیکھا ہے کہ قرآن کے اندر بھی کوئی بات ہو تو آپ اس کے اوپر سوال اٹھا سکتے ہو، اور سوال اٹھائے جاتے ہیں وہاں، قرآن کے اوپر سوال اٹھائے جاتے ہیں، پھر اس کے جو ہے نا رسمی سوال جواب وہ ہوتے ہیں، لیکن حقیقی نہیں ہے۔ اگر آپ
مدرسوں کے جو ہے نا فضا کو دیکھیں، مدرسے والے تو یہ کالج اور یونیورسٹی والے سے زیادہ قابل ہیں. اب آپ پھر کہو گے کہ یہ جو یونیورسٹیاں ہیں یہ فوجیوں نے بنائی ہیں. تو بعض معاملات کے اوپر تو جب میں دیکھتا ہوں تو خدا کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کہوں کہ وہ اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. السلام علیکم.